آج پھر یوسف کسی دوست کے استقبال کی تیاری میں مصروف ہے اور فرتے مسرت میں کچھ گنگنا رہا ہے۔ اچانک نازیہ کی قدرے کرخت اور ناراضگی بھری آواز نے سر اور تال کا ماحول خراب کر دیا۔ یوسف چونک اٹھتا ہے، دیکھتا ہے تو نازیہ اپنے کپڑے سمیٹ رہی ہے۔ وہ سوالیہ نظروں سے نازیہ کی جانب دیکھتا ہے۔ تم کہاں جانے کی تیاری کر رہی ہو؟ آپ اپنے مرتبے کو برقرار رکھیے، معاشرے اور دوستوں میں اپنے سٹیٹس کا خیال رکھیے۔ میں نے کہاں جانا ہے؟ جب آپ 2 دن کے لیے گھر نہیں ہوں گے تو بہتر ہے میں امی کے ہاں چلی جاؤں گی۔ نازیہ کے لہجے میں قدرے طنز اور ناراضگی کا ملا جلا تاثر تھا۔ یوسف اپنی صفائی میں وہی پرانا مکالمہ بولنے کو منمنایا، لیکن نازیہ سنی انسنی کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ شاید وہ مکالمہ اب اتنا پرانا ہو چکا تھا کہ اپنی افادیت کھو چکا تھا۔ دراصل دونوں کی شادی کو 5 سال ہو چکے تھے اور یوسف کی فطرت کچھ عجیب سی تھی۔ وہ معاشرے اور دوستوں کے مابین اپنا مرتبہ قائم رکھنے اور اپنی تعریفیں سننے کا ایسا عادی تھا کہ ساری تنخواہ اس مقصد پر اڑا دیتا تھا۔ 5 سالوں میں سوائے 1-2 جوڑے کپڑوں کے اس نے نازیہ کو ہمیشہ اچھی شاپنگ کے سبز باغ ہی دکھائے تھے، اور وہ ابھی تک جہیز کے کپڑے، جوتے اور کاسمیٹکس استعمال کر رہی تھی۔ ہر ماہ یوسف نازیہ سے برانڈڈ مصنوعات کی شاپنگ کا وعدہ کرتا، مگر عین وقت پر کوئی ایسی پارٹی آ جاتی کہ نازیہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ وفا نہ ہو پاتا۔ آج بھی کچھ ایسی ہی صورتحال پیش آئی تھی۔ ان کا پڑوسی جوڑا فیصل اور اس کی بیوی شگفتہ ان سے کم آمدن کے باوجود خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ یوسف ہمیشہ سوچتا تھا، فیصل اور شگفتہ بھابی پتہ نہیں کیسے اپنے بجٹ کی تنظیم کرتے ہیں۔ آمدن میں وہ ہم سے کم ہیں۔ فیصل کے دوست حیدرآباد سے اسلام آباد اپنے کسی کام کے سلسلے میں آئے تو انہوں نے سوچا کیوں نہ فیاضی اور سخاوت کے لیے مشہور یوسف کے پاس سے ہوتے چلے۔ 2-3 روز تک انہوں نے اسلام آباد قیام کیا اور فیصل کی مہینے بھر کی کمائی اخراجات میں صرف ہو گئی۔ ان کی منہ زبانی اپنی تعریفیں سن کر یوسف خوشی سے کھل اٹھا۔ دوستوں کے الوداع ہونے کے بعد جب وہ گھر آیا تو دروازے پر تالا پڑا دیکھ کر چونک اٹھا۔ اس کی پڑوسن شگفتہ نے اسے چابیوں کا گچھا تھماتے ہوئے بتایا، نازیہ اپنے امی ابو کے گھر چلی گئی ہے اور یہ چابیاں آپ کے لیے امانتاً چھوڑ گئی ہے۔ یوسف نے گھر کھولا اور اپنے بیڈ روم میں آرام کی غرض سے لیٹ گیا۔ یوسف کو دل ہی دل میں نازیہ کی فرمائش پوری نہ کر سکنے کا افسوس ہونے لگا۔ وہ ذہن میں مختلف ترکیبیں لڑانے لگا۔ اچانک اسے اپنے دوستوں کا خیال آیا جن کے باعث اسے یہ دن دیکھنا پڑا، اور ان کی آزمائش کا بھی آج سے زیادہ قیمتی موقع شاید کوئی نہ ہو۔ سب سے پہلے اپنے ہی شہر میں مقیم دوست راشد کا نمبر ملایا۔ جب اس نے ساری صورتحال راشد پر واضح کی تو اس نے نہایت صفائی سے ٹال دیا، یوسف جگر، تمہیں تو پتا ہے تمہاری بھابھی کو دل کی تکلیف ہے، مجھے گھر کا سارا کام خود ہی کرنا پڑتا ہے، ورنہ کبھی بھی اپنے یار سے معذرت نہ کرتا اگر مجبور نہ ہوتا۔ اس کے بعد یوسف نے سوچا کیوں نہ کچھ دنوں کے لیے بوریت اور ذہنی تناؤ دور کرنے کے لیے حیدرآباد والے دوستوں کے ہاں چلا جاؤں۔ خیال ذہن میں آتے ہی اس نے جھٹ سے حیدرآباد میں مقیم دوست فہیم کا نمبر ملایا۔ رسمی سلام دعا کے بعد جب یوسف نے اپنا مدعا بیان کیا تو فہیم نے لیتو لال سے کام لیتے ہوئے بتایا، کل ہی میرے گھر ننھے منھے سے مہمان کی آمد ہوئی ہے اور تمہاری بھابھی ہسپتال میں ہے۔ خوشی کا موقع بھی ہے اور مصروفیت بھی زیادہ ہے، ورنہ تو میں خود بہت مشتاق ہوں تمہاری مہمان نوازی کے لیے۔ آخر تمہارے بے پناہ احسانات ہیں میرے اوپر۔ بہتر ہے اس دفعہ تم وسیم کے ہاں کراچی چلے جاؤ، وہ بھی ہمارا مشترکہ دوست ہے۔ ہاں اگلی بار ضرور مجھے خدمت کا موقع دینا۔ فہیم کی اس قدر چرب زبانی سے اگلا گھر دکھانے پر یوسف کی گم شدہ عقل کافی حد تک ٹھکانے آ گئی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا فیصل اور شگفتہ کب سے دروازے پر کھڑے اس کی ساری باتیں سن رہے تھے۔ اوہ سو سوری، آئیے نا اندر آئیے، آپ لوگ باہر کیوں کھڑے ہو گئے؟ فیصل بولا، یوسف بھیا تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں، 1 مہینے تک 3 وقت کا کھانا تمہیں ہمارے گھر سے ملے گا، مگر ایک وعدہ کرو، یکم پر تنخواہ کے بعد ہمارے ساتھ نازیہ بھابھی کو منانے جاؤ گے اور ان سے کیے گئے تمام وعدے پورے کرو گے، آئندہ کے لیے ان کے حقوق کا خیال کرو گے، اور یوں چرب زبان اور نکمے دوستوں پر پیسہ بہانے کی بجائے گھر پر توجہ دو گے اور جھوٹی شان اور مرتبے کے چکروں سے باہر نکل آؤ گے۔ جیسے کہہ رہا ہو، واقعی ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے۔
وہ घड़ी आन पहुंची जिसका सबको इंतजार था। यकम तारीख आ गई, यूसुफ को तनख्वाह मिल गई। छुट्टी के बाद वो अपने हमसाया जोड़े के साथ नाजिया की अम्मी के घर रवाना हुआ। मामूली तकरार और सरजनिश के बाद यूसुफ की सासू माँ ने नाजिया को इसके साथ भेजने पर आमादगी जाहिर कर दी। दरअसल शगुफ्ता ने फोन पर नाजिया को सारी बात बता दी थी। चारों लोग बाजार गए। यूसुफ ने नाजिया को जी भर के शॉपिंग कराई और घर आ गए। अगली सुबह जब फैसल और शगुफ्ता यूसुफ के घर आए तो क्या देखता है कि नाजिया बर्तन धो रही है और यूसुफ इसकी मदद कर रहा है। यूसुफ को कामयाब जिंदगी का राज पता चल चुका था कि दुनिया में मर्द की सबसे बेहतरीन और वफादार दोस्त इसकी बीवी है और असल शान और मर्तबा बीवी के हकूक पूरे करने के बाद ही मिलता है। पुरसकून जिंदगी के राज को समझाने के लिए इसने अपने पड़ोसी जोड़े को तशक्कुर आमेज नजरों से देखा जो इनको शाम के खाने की दावत देने आए थे। हमारे मुआशरे में कितने ही ऐसे यूसुफ हैं जो ज़ाहरी जाओ चशम और शानो शौकत पर अपनी सारी कमाई सर्फ कर देते हैं और ऐसे रिश्तों को नज़रअंदाज करते रहते हैं जिनके हकूक पूरे करना इनका फर्ज होता है।